السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل اعتبار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے پری اور حمزہ کے بارے میں سب کچھ بابر اور اس کی بہن کے سامنے آ چکا ہے، لیکن نہ تو بابر نے پری کو چھوڑا ہے اور نہ ہی نوین حمزہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور حمزہ اس بات پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے کہ نہ تو پری کے ساتھ کچھ ہوا اور نہ ہی یہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب جب اس کو یہ ہوگا کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ بھی برا نہیں ہوا، سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، تو وہ دوسری چالوں پر اتر آئے گا اور بابر سے کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس کو جو ہے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں گا تو مجھے میری بیٹی سے ملنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا، اور میں جب چاہوں گا اس سے ملنے کے لیے یہاں آ جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ پری کی زندگی سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اب بابر بھی کچھ الگ طریقے سے ہی سوچے گا اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور اس بچے کی کسٹڈی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری جانب بلال اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے اور ساتھ میں اپنی امی کو بھی ملایا ہوا ہے، اور وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہا ہے کہ بزنس بھی اس کے ہاتھ لگ جائے اور شزا اور اس کا جو ہونے والا بیبی ہے وہ بھی ان کے پاس آ جائے۔ لیکن وہ نہیں جانتا کہ نہ تو شزا اس کے پاس واپس آئے گی اور نہ ہی بابر اس کے بزنس ہینڈ اوور کرے گا۔ اور یوں بلال کی امی جو ہر وقت پیسہ پیسہ کرتی رہتی ہیں، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور بیٹے کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ بلال ویسے تو سب کچھ سمجھ رہا ہے لیکن ابھی کچھ بھی نہیں بول رہا، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا بھی ہے کہ اس کو شزا کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن دوسری جانب وہ اپنی چالیں بھی چل رہا ہے، اور جب کوئی بھی چیز کارآمد ثابت نہیں ہوگی تو وہ اپنی امی کو ہی بلیم کرے گا کہ آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے علاوہ اسفندیار اپنی امی کو اور بابر کو لے کے جانا چاہ رہا ہے حنا کے گھر پہ تاکہ اس کا رشتہ مانگ سکے، لیکن حنا کی امی راضی نہیں ہوں گی، تھوڑا بہت حجت کریں گی لیکن وہ بھی مان جائیں گی۔ لیکن ملک جہانگیر کو یہ بالکل گوارا نہیں ہوگا کہ ایک معمولی سی نیوز رپورٹر جس نے اس کے بیٹے کی اور اس کی زندگی کو برباد کر دیا ایک پروگرام کے تھرو، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس کی بہو بنے، اور وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے۔ لیکن اب جیسا کہ اسفندیار بالکل بدل چکا ہے اور وہ حنا کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور ان کے ابو کو ہی ہار مان۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔